نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں، اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آج کل ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام تو قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، چوتھا، پانچواں اور چھٹا پروگرام میری 3 کتابوں کے لکھے ہوئے خلاصے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 7واں پروگرام جو ہے وہ بھی میرے ایک پیش کردہ غیر الہامی مذہب ڈیلیکٹیکل لبرلزم، جدلیاتی لبرلزم کا پروگرام ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت میں جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ۔ جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، اس کے ایپیسوڈ 87 ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہو چکے ہیں، 87۔ تو آج میں 88واں ایپیسوڈ یعنی 88 ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جدلیاتی لبرلزم کتاب کا خلاصہ۔ تو عزیزان محترم، میں اس سے قبل آپ کے سامنے لبرلزم کی خوبیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بڑے کوشش کی ہے میں نے کہ مطلب بڑے انماق کے ساتھ آپ اس پروگرام کو سنا ہے، اور اب میں آپ کے سامنے لبرلزم کی خامیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی کمزور پہلو کیا کیا ہیں۔ تو آج سب سے پہلے اس کا پارٹ نمبر 1 ہم اپنے سامنے رکھیں گے، اور میں اس سلسلہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لبرل طرز فکر میں تجاوز۔ لبرل طرز فکر تھا جو جان لاک نے، تھامس ہابز نے اور ان لوگوں نے جو تھا، مطلب بڑے بڑے ان کے جان جیکبس روسو تھے، والٹیئر تھے، جان اسٹورٹ مل تھے اور جیمز مل تھے، آدم سمتھ تھا، ان لوگوں نے جو ایک طرز فکر دیا تھا فرد کی بہبود کا، اور مطلب فرقہ پرستی کے خلاف ایک طرز فکر ان لوگوں نے دیا تھا، اس طرز فکر میں بعد میں آنے والے لوگوں نے تجاوز شروع کر دیا۔ جی ہاں، تجاوز شروع کر دیا اور غلو شروع کر دیا، اور اس میں جذباتی رنگ کی آمیزش شامل ہوگی۔ حالانکہ یہ طرز فکر جو تھا یہ غیر جذباتی طرز فکر تھا اور سائنٹیفک طرز فکر کے قریب تھا۔ میں کہہ چکا ہوں اور بتا چکا ہوں، میں نے تفصیل بتائی ہے کہ لبرل طرز فکر سائنٹیفک طرز فکر کے قریب تھا، اور بہت زیادہ قریب تھا۔ میں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ جب اکابرین چلے گئے تو اکابرین کے چلے جانے کے بعد آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے گریجولی جو مغربی تہذیب تھی اس میں یہ ایک کمزور پہلو جو تھے وہ در آنے لگے۔ کون کون سے؟ ایک تو تجاوز کرنے لگ گئے، یہ طرز فکر میں تجاوز ہونے لگ گیا۔ نمبر 2، غلو ہونے لگ گیا اس میں، اور جذباتی رنگ کی آمیزش شروع ہو گئی۔ لبرلزم کے جو مطلب بنیادی مفکرین تھے، جان لاک تھا، تھامس ہابز تھا، اور یہ آدم سمتھ اور یہ جیمز مل، جان اسٹورٹ مل وغیرہ جو تھے، جان جیکبس روسو اور والٹیئر وغیرہ، انہوں نے جو لبرل طرز فکر دیا تھا، اب اس کے ان کا جو بنیادی طرز فکر تھا، 2 باتیں تھیں اس میں مین۔ پہلی بات تو یہ تھی، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ہماری جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کا سبب جو ہے یہ فرقہ پرستی ہے، فرقہ پرستی سے دور ہو جاؤ، فرقہ پرستی کو چھوڑ دو، فرقہ پرستی سے ہٹ جاؤ پڑے، اور تمام فرقوں کا احترام کرو، تمام فرقوں کو اچھا کہو، تمام فرقوں کی قدر و منزلت کو سامنے رکھو، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات نہ کرو۔ سب فرقے اپنے ہیں، اور یہ سارے کے سارے عیسائیت کے فرقے ہیں، اور سب عیسائیت کو مانتے ہیں، تو فرقہ پرستی میں نہ پڑو۔ یہ بنیادی بات تھی ایک۔ اور دوسری بات تو ان لوگوں نے یہ کی تھی جو ان کے طرز فکر میں شامل تھی، وہ یہ تھی کہ اصل اور بنیادی کام ہے فرد کی بہتری اور بھلائی، نہ کہ فرقہ پرستی میں پڑنا۔ تو دوسرا بڑا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ فرد کی بہتری اور فرد کی بھلائی اور فرد کو مسرتیں مہیا کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا،
اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، بڑا انہوں نے مطلب بڑے بڑے کام کیے اور اپنے آپ کو انہوں نے مصیبت میں ڈال کر یہ لبرلزم جو تھا اس کو فروغ دیا، لبرل طرز فکر کو۔ تو اس وقت یہ طرز فکر اپنی انتہائی بلندیوں پر تھا جب یہ اکابر لوگ زندہ تھے، لیکن ان کے بعد ایسا ایسا اس میں تجاوز ہونے لگ گیا اور غلو ہونے لگ گیا۔ اب یہ جو تھا مطلب طرز فکر ان کا، وہ تو اسی مقصد کے لیے تھا کہ انسان اگر پریشان حال ہے، دکھوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو وہ قوم کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی سوچ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک پریشان حال شخص قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ایک اچھا شہری ثابت نہیں ہو سکتا، ایک گڈ سٹیزن وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا جو پریشان حال ہے، جس کے مصائب میں مبتلا ہے، جس دکھوں میں مبتلا ہے، جس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، جس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو وہ تو چوری کر سکتا ہے، وہ شراب کے دھندے میں بھی پڑ سکتا ہے، ہاں جی، وہ راشی بھی ہو سکتا ہے، وہ کرپشن بھی کر سکتا ہے، وہ بہت سارے جرائم کا شکار ہو سکتا ہے جو مسائل کا شکار ہو۔ جی ہاں، جو لوگ جرائم کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہیں۔ اچھا بھلا سمجھدار باشعور آدمی جو کھاتا پیتا ہو، جس کو سب کچھ مل رہا ہو، جو آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہا ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ چوری کرے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کرپشن کرے یا ڈاکے مارے یا کوئی غلط کام کرے یا شراب پیے یا کوئی الٹ پلٹ کام کرے؟ اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ایسی۔ کوئی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں ایسے کو بالکل گئے گزرے، ورنہ عام طور پر یہی طرز فکر ہے کہ جو لوگ مطلب اپنا مصائب کا شکار نہیں ہوتے، مسائل کا شکار نہیں ہوتے، ذرا پرامن ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اچھے شہری ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ۔ تو ان کے سامنے جو اکابرین تھے، لبرل اکابرین، ان کے سامنے یہی مقصد تھا کہ اگر فرد کو ہم بہتر بنا لیتے ہیں، فرد کے مسائل کو ہم حل کر لیتے ہیں، اس کے دکھوں کو ہم دور کر دیتے ہیں، اس کے مسائل کا مداوع کر دیتے ہیں، تو وہ ایک اچھا شہری بن جائے گا۔ اس طرح ہمارے پاس فلاحی ریاستوں جو ہے وہ ان کا وجود جو تھا وہ آ جائے گا، فلاحی ریاستیں بن جائیں گی ملک میں، اور ہمارے سٹیزن جو ہے وہ اچھے شہری ثابت ہوں گے، اور ملک سنور جائیں گے، اقوام جو ہے وہ سنور جائیں گی، اور پورا یورپ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، اور باقی ماندہ مغربی دنیا جو ہے، امریکہ اور جنوبی اور شمالی امریکہ جو ہے، یہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ان کی سوچ بالکل درست تھی، ان کی سوچ کے عین مطابق ان کے کام جو تھے وہ ہو رہے تھے، اور اسی طرح جو تھا مطلب ان کی سوچ جو تھی، وقت کے ساتھ ساتھ جب ایسا وقت گزرا تو ان کی یہ سوچ جو تھی وہ لوگوں نے بدل ڈالی۔ جو آنے والے لوگ تھے مغربی لوگ جو آ رہے تھے، ایسا آگے جو نسل چل رہی تھی، اس نسل نے ان کا یہ کام بگاڑ دیا بیچاروں کا۔ ان لوگوں نے تو اپنے طور پر بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی انہوں نے ایک سوچ دی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تھے، ان کا لبرل جو ان کی فکر تھی اس میں وہ غلو کرنے لگ گئے، یہاں غلو کا مظاہرہ کرنے لگے، اور جذباتی رنگ کی آمیزش اس میں وہ لے آئے۔ ہاں جی، عام آدمی کی مسرت اور بہبود کے جذبے سے آگے نکل گئے لوگ، اور آگے نکل کر انہوں نے مطلب زیادہ سے زیادہ آزادی کے اصول کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی کی روش کو اپنا لیا، اور اپنے آپ کو بہتر لبرل گردانے لگے، مطلب بہت زیادہ آزاد ہو گئے، حد سے زیادہ آزاد ہو جانا، غلو کرنے لگے نا، وہ حد سے زیادہ آزاد ہو کر وہ رات گئے تک گھر نہ آنا، ابھی اس کو وہ آزادی سمجھنے لگ گئے۔ انہوں نے تو یہ دی تھی آزادی کہ مطلب فرد کو، انڈیویجول کو جو ہے مطلب مسرتیں حاصل ہوں، اس کو شادمانی حاصل ہو، اس کا دل مسرور ہو، خوش ہو، اور وہ خوش رہے اور وہ اچھا شہری بنے۔ لیکن اب لوگوں نے اس میں یہ غلو شروع کر دیا کہ وہ رات گئے تک گھر ہی آنا چھوڑ دیا انہوں نے، اور شراب کی محفلیں اٹینڈ کرنے لگ گئے۔ جی، رات گئے تک گھر نہ آنا، ہم وقت شراب کے نشے میں دھوتے رہنا، اب اس کو وہ آزادی سمجھنے لگ گئے۔ جان لاک وغیرہ اور تھامس ہابز نے کیا سوچی تھی، اور ان لوگوں نے اس کو کس طرح بدل دیا۔ یہ بھی اہل مغربی تھے، ان کے بھائی تھے، ان کی اولاد تھی، ان کی نسل تھی، یہ لوگ جو رات گئے اب گھر بھی نہیں آتے تھے، رات گئے تک گھر نہیں آتے تھے، شراب کے نشے میں دھوت رہتے تھے، ہاں جی، اور اہل و عیال کے نفقہ سے بے پرواہ، فکر ہی نہیں کہ بیوی کیا کھائے گی، بچے کیا کھائیں گے، اس سے بے پرواہ، ہاں جی۔ اس قسم کے ان کے اندر جو تھے وہ جذبات وہ اود کر کے آنے لگے، اور گھر کی دیکھ بھال سے بالکل بے فکری، باہر وقت باہر رہنا، جناب باہر پھرتے رہنا، آزاد ہے جی، ہم تو لبرل ہیں۔ اور بھائی لبرل یہ نہیں تھے، ان کی سوچ یہ نہیں تھی کہ ہم یہ لبرلزم دے کے جا رہے ہیں مغرب کو کہ گھر میں ہی نہ آؤ، ہاں جی، اہل و عیال کا فکر ہی نہ کرو، ان کی روٹی کا فکر ہی نہ کرو، یہ آزادی نہیں ہے، اور نہ یہ آزادی کبھی تھی، نہ یہ آزادی جان لاک نے ہمیں دی ہے، نہ یہ جان تھامس ہابز نے یہ ایسے جذبات کو آزادی کہا تھا۔ انہوں نے ان باتوں کو آزادی نہیں کہا، جی ہاں، اور گھر کی دیکھ بھال سے بالکل بے فکر ہو جانا، اور عزیز و اقارب سے دوری اختیار کر لینا، عزیز و اقارب سے بھی دوری، ان کے ساتھ رشتے ناطے نہ کرنا، ان کے قریب نہ جانا، ان کے اپنی دنیا کو آباد کر لینا، اور اپنے رنگ میں رنگے رہنا، اس کو ان لوگوں نے مطلب آزادی سمجھ لیا، ہاں جی۔
تو اس طرح جو اس قسم کے جو جذبات تھے وہ لبرلزم کے جو لبرل طرز فکر تھا اس کے اندر داخل ہونے لگے۔ جب اس قسم کے جذبات لبرل طرز فکر میں داخل ہونے لگ گئے تو اب لبرل طرز فکر جو تھا وہ بدلنے لگ گیا، اور اس سے سماج کو بڑا زبردست نقصان پہنچا۔ ہپیزم بھی چلا تھا کچھ عرصہ میں، وہ یہی سوچ تھی۔ وہ لوگ نشہ میں دھوتے رہتے تھے، بڑے بڑے بال ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے اور نشہ میں ہر وقت دھوتے رہنا۔ اہل مغرب کے لوگ ہی تھے وہ۔ ہپیزم ہمارے ادھر بر صغیر میں بھی کچھ عرصے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس وقت جو تھا، مطلب یہ ان کی جو بعد کی نسل تھی، جان لاک کے بعد آنے والی جو نسلیں تھیں، ان لوگوں نے اس طرز فکر کو اپنایا۔ جان لاک کا، تھامس ہابس کا طرز فکر تو یہ نہ تھا، جی ہاں، بعد میں آنے والے لوگوں نے اس طرز فکر کو اپنا لیا کہ رات گیا تک گھر نہ آنا، شراب کے نشے میں دھوتے رہنا اور جناب اپنی دنیا میں آباد رہنا اور اپنے آپ کو مطلب آوارگی کی طرف مائل ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو تھی بعد میں در آئیں اس لہٰذا یہ طرز فکر جو تھا اس نے اہل مغرب کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ جو تھا ایک بہت بڑا کمزور پہلو ہے اس میں، لبرلزم میں، جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ پھر جیسے جیسے وقت آئے گا دھیرے دھیرے میں لبرلزم کی کمزوریاں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ لبرلزم کے اچھے پہلو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اب انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کے کمزور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر آگے چل کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ایک نیا طرز فکر بھی ہم تلاش کریں گے اور ایک نیا طریقہ کار بھی ہم تلاش کریں گے، اور اس کی مدد سے ہم ایک نیا جو ہے وہ مطلب ایک غیر الہامی مذہب وہ تلاش کریں گے، کیونکہ لبرلزم تو آج شکست کھا گیا۔ لبرلزم جو اہل مغرب کا لبرلزم ہے، مغربی لبرلزم تو آج دنیا میں شکست فاش کھا چکا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی میں نے خامی بتائی ہے کہ لبرلزم میں کس طرح غلو آیا ہیں جی۔ لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگ گئے، جی ہم تو آزاد ہیں، رات گئے تک گھر بھی نہ آنا، بچوں کی فکر نہ کرنا، بیوی کی فکر نہ کرنا، ماں باپ کا خیال نہ کرنا، ماں باپ جہاں مرضی دھکے کھاتے پھرے۔ آج بھی وہاں تو اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ماں باپ کو آج بھی نہیں سنبھالتے لوگ، وہاں ماں باپ کو نہیں سنبھالتے۔ اہل مغرب اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ اولڈ ہاؤس میں جائے، ہمارے گھر میں نہ رہے۔ تو یہ کمزور پہلو جو تھے یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔